نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عن نبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تلاوت کرتے تھے تو تلاوت کرنے کے بعد آمین کہتے تھے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد آمین کہنا مستحب ہے۔ آمین کا معنی یہ ہے اللہم استجب، یعنی اے اللہ سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے آپ سے جو کچھ مانگا ہے آپ اس مانگنے کو قبول فرما لیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت کر گئی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی۔ اگر ہم اس کا خلاصہ ذکر کریں تو اس کا خلاصہ 10 چیزیں ہیں، جن میں 5 چیزوں کا تعلق وہ بندوں کے ساتھ ہے اور 5 چیزوں کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ بندے کی 5 چیزوں کا اللہ رب العزت کی 5 چیزوں کے ساتھ بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ بندے کے ساتھ جو 5 چیزیں ہیں وہ یہ ہیں، نمبر 1 عبادت، دوسری صفت استعانت، تیسری صفت طلب ہدایت، چوتھی صفت طلب استقامت اور 5ویں صفت طلب نعمت۔ اور اللہ کے ساتھ جو 5 صفات خاص ہیں ان میں سے پہلی صفت الوہیت، دوسری صفت ربوبیت، تیسری صفت رحمانیت، چوتھی صفت رحیمیت اور 5ویں صفت مالکیت۔ ان پانچوں کا پانچوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ عبادت کا تعلق الوہیت کے ساتھ ہے، یعنی بندہ جب عبادت کرتا ہے تو گویا وہ یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ تو ہی ہمارا اللہ یعنی تو ہی ہمارا معبود ہے۔ دوسری صفت استعانت یعنی اللہ سے مدد طلب کرنا، اس کا تعلق صفت ربوبیت کے ساتھ ہے، یعنی اے اللہ ہم خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس لیے کہ تمام جہانوں کی پرورش کرنے والی اور ان تمام جہانوں کی نگہبانی کرنے والی ذات آپ ہی کی ذات ہے۔ تیسری صفت صفت ہدایت ہے، اس کا تعلق اللہ رب العزت کی صفت رحمانیت کے ساتھ ہے کہ اے اللہ ہم تجھ سے ہی ہدایت کی درخواست کرتے ہیں، اس لیے کہ تو رحمان ہے، تیری رحمت ہر ایک پر عام ہے، ہم آپ سے طلبگار ہیں کہ آپ ہمیں ہدایت کی نعمت سے مالا مال فرما دیں۔ چوتھی صفت طلب استقامت ہے، اس کا تعلق صفت رحیم کے ساتھ ہے کہ اے اللہ ہم تجھ سے استقامت کی التجا کرتے ہیں، اس لیے کہ تو رحیم ہے، تیری خاص رحمت اہل ایمان پر متوجہ ہوتی ہے، تو ہمیں ایمان بھی نصیب فرما اور ایمان کی اوپر خاص رحمت کے ساتھ بھی ہمیں نواز دے۔ اور 5ویں صفت طلب نعمت ہے، جس کا تعلق مالکیت کے ساتھ ہے، یعنی اے اللہ ہم تجھ سے انعام کے طلبگار ہیں، اس لیے کہ تو ہی جزا و سزا کا مالک ہے، تو ہمیں ایسی کامل نعمت عطا فرما جو دنیا کے اندر تیرے غضب اور گمراہی کی شائبے سے ہمیں بالکل پاک کر دے اور آخرت کے اندر ہمیں ابدی نعمتوں کے ساتھ مالا مال کر دے۔ انسان اپنی زندگی کے اندر جن چند اہمیت کے حامل اصول اور قوانین کا محتاج ہوتا ہے وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر ذکر کر دی۔ انسان کو نظام معاش کی ضرورت ہے، اس کو اللہ رب العزت نے رب العالمین کے لفظ کے اندر بیان کر دیا۔ انسان کو نظام عدالت کی ضرورت ہوتی ہے، اسی کو اللہ رب العزت نے مالک یوم الدین کے اندر بیان کیا۔
نظام قانون کے سامنے اطاعت اور اس کی پیروی کرنا ہوتا ہے، اسی کو اللہ رب العزت نے ایاک نعبد کے اندر بیان کر دیا۔ ہر انسان کو زندگی گزارنے کے لیے قانون حیات کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے مطابق وہ زندگی گزار سکے، اس کو اللہ رب العزت نے اہدنا الصراط المستقیم کے اندر بیان کر دیا۔ قومی اور ملی دفاعی نظام کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو اللہ رب العزت نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر بیان کر دیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، جیسا کہ آیات تفسیر کے اندر آپ حضرات کے سامنے یہ بات گزر چکی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سورہ فاتحہ کے مضامین کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور اس کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔